اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہم سچے دل کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کو، اپنے خالق حقیقی کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، کیونکہ وہ بندے کو پریشانی کے عالم میں یا خوشی کے عالم میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ رب کریم ہر کام میں شامل حال ہوتا ہے۔ جس کام کو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، کوئی بھی آپ کام شروع کریں، کھانا کھائیں یا پھر کسی کو پیسے دیں یا گھر میں کوئی چیز لے کر آئیں یا اپنے گھر سے کسی کو چیز دیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کے اس نام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ وظیفہ اگر بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے آپ کو کروڑوں کے حساب سے فائدے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا سارا نچوڑ اس آیت مبارکہ میں ہے، اور اس آیت مبارکہ کا نچوڑ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ تو جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لینا ہے تو رب کریم آپ کی اس کام میں ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی، ہر جائز حاجت پوری ہوگی، خواہش پوری ہوگی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ روزانہ کثرت کے ساتھ تم استغفار کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔ اس بندے نے روزانہ کی بنیاد پہ استغفار کو اپنا ورد زباں بنا لیا تو اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما دیا، یعنی وہ بندہ جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتا تھا رب کریم اس کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے، کیونکہ علماء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام نے جو کام کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشہ قدم پر چل کے کیے ہیں، اور جو بھی وہ بات بتا دیتے ہیں وہ برحق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، روزانہ کی بنیاد پہ سب سے پہلے آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے استغفار کا ورد ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس کو بھی استغفار پڑھنے کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تلقین کی۔ تیسرا ایک آدمی اور آیا، اس نے نرینہ اولاد کے لیے دعا کی درخواست فرمائی تو انہوں نے اس بندے کو بھی توبہ استغفار کرنے کی تلقین کی۔ چوتھے شخص نے آ کر اپنے باغ کے خشک ہونے کا ذکر کیا تو آپ نے اسے بھی فرمایا کہ توبہ استغفار ضرور پڑھا کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ
آپ کے پاس 4 آدمی الگ الگ شکایت لے کر آئے ہیں اور آپ نے سب کو استغفار کا ہی حکم کیوں دیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے امور اور بیٹوں میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہر بنائے گا۔ تو حضرت حسن بصری نے چاروں لوگوں کو ایک ہی وظیفہ اس لیے بتایا کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اور اس آیت کے متعلق انہوں نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے موسلادھار بارش، مال اور اولاد میں اضافہ اور باغات، نہروں کی فراوانی کی نعمتوں کو استغفار کے نتیجے کے طور پر ذکر کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت ان نعمتوں کی وصولیابی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے مختلف شکایتوں والے چاروں اشخاص کو استغفار کا حکم دیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ان آیات کے تحت امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استسقا یعنی بارش طلب کرنے کے لیے شہر سے نکلے اور صلاۃ الاستسقاء کی بجائے صرف استغفار پڑھ کر واپس آئے اور بارش ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے بارش کے لیے دعا نہیں کی، صرف استغفار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو زبردست موسلادھار برسنے والے بادلوں کو مانگا تھا۔ اور پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نے روزانہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی مقدس اور عظیم و شان نبی اور شخصیت تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ صبح اور شام توبہ استغفار ضرور کرتے تھے۔ صبح کا آغاز توبہ استغفار سے کیا کرتے تھے اور شام کو سوتے وقت بھی اپنے رب کو منا کے سویا کرتے تھے، یعنی استغفار کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے روزانہ استغفار کا ورد بھی اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں اور اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات پوری ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے یہ وظائف ہیں لیکن ان کی فضیلت و برکات، فوائد و فضائل اور نتائج بہت ہی زیادہ ہیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، روزانہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، سب سے پہلے 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ آپ کوئی درود بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک مکمل کر لیں پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چاہیں جائے نماز پر بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اپنے منہ کو آسمان کی طرف بلند کر لیں، آسمان کی طرف دیکھیں اور اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو سجدے میں دعا کریں اور رو کے دعا کریں۔ تمام امت مسلمان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے رزق اور دولت کی دعا کریں، کاروبار میں خیر و برکت کی دعا کریں، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں حاجات کے لیے آپ
اللہ سے سوال کریں جواباً رب کریم آپ کی صداؤں کو سنے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ خوشی، ہر وہ کامیابی عطا فرمائے گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔